السلام علیکم احباب، آج ہم آپ کو افسانہ سنائیں گے سیدہ عطرت بطول صاحبہ کا، جو ہماری ایک سینئر افسانہ نگار ہیں اور ان کا تعلق لاہور سے ہے۔ میری پاس ان کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن ان کا ایک افسانہ مجھے بہت اچھا لگا جو گزشتہ دنوں میں نے عالمی اردو فکشن، جو ہمارا فورم ہے افسانوں کا، اس میں پڑھا فیس بک پر۔ تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں، کیونکہ یہ افسانہ بہت منفرد اور بہت دلچسپ ہے۔ افسانے کا عنوان ہے فتور۔ خاتون کو شاید خود بھی اندازہ نہ ہوگا کہ ان کے کہے گئے جملے نے دلہن پر کیا اثر کیا۔ حالانکہ انہوں نے سرگوشی نما انداز میں بالکل پاس کھڑی اپنی کزن سے کہا تھا، لیکن دلہن نے سن لیا، بلکہ دل پر لے لیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ اس بارے میں پہلے ہی کچھ حساس تھی۔ اصل میں زمل کوئی ایسی بری بھی نہ تھی، بلکہ اچھی خاصی قبول صورت تھی، اور دلہن بن کر تو اس پر کافی روپ آیا تھا۔ شادی کا جوڑا اس پر بہت جچ رہا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے کہ اس کے پہلو میں کھڑا شہریار کسی یونانی شہزادے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ باقی لوگوں کو تو شاید اپنی رائے محفوظ رکھی تھی یا دور جا کر تبصرہ کیا ہوگا، لیکن اسٹیج کے پیچھے کھڑی خاتون کی سرگوشی کہ دلہا کے سامنے دلہن کی شخصیت بالکل دب کر رہ گئی ہے، زمل نے اچھی طرح سن لی۔ یہ شادی یوں ہوئی تھی کہ زمل کے اور شہریار کے والد آپس میں گہرے دوست تھے۔ شہریار کے والد کو اپنا یہ سلجھا ہوا دوست اور اس کا خاندان ہمیشہ سے پسند تھے۔ خاندانی وزادار اور رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی زمل تعلیم یافتہ اور سلیقہ مند تھی۔ شہریار کے والد نے بیٹے کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اس کا رشتہ اپنے دوست کے گھر کریں گے، اور پھر شہریار کی بینک میں جاب اور مینیجر کے عہدے کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر رشتہ مانگ لیا۔ ان کے دوست کو بھلا کیا اعتراض تھا، یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ ہو گیا۔ بظاہر سب ٹھیک تھا، دونوں خاندان خوش تھے۔ شادی کے بعد روٹین لائف شروع ہو چکی تھی، لیکن زمل کو کسی پہلو قرار نہ تھا۔ وہ اپنی یہ کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ایسے لگتا کہ وہ شہریار کے مقابلے میں بہت کمتر ہے۔ جب بھی وہ کہیں اکٹھے جاتے، اسے لگتا سب کی نظریں اس پر تمسخرانہ انداز میں گڑی ہیں، اور اسے ایسے لگتا کہ کوئی شہریار کو اس سے چھین لے گا۔ پہل تو وہ اس احساس کو چھپاتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ سب نے یہ بات محسوس کر لی، کیونکہ اگر اس کی کوئی دوست، رشتہ دار، کزن شہریار سے 2 منٹ بھی بات کر لیتی تو وہ بہت ناگواری ظاہر کرتی۔ اس کی وہ سہیلیاں جن سے شادی سے پہلے ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اب اس سے دور ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ اگر اس سے ملنے آتی تو وہ ان پر طنز کرتی کہ مجھ سے تو ملنے کا بہانہ تھا، اصل میں دیدار تو کسی اور کا کرنا تھا۔ شہریار اتنا ہی ذمہ داری والی نوکری سے تھکا آ رہا تھا تو اسے طرح طرح کے سوالات کرتی، وہ زچ ہو جاتا۔ روزانہ اس سے سوال ہوتا کہ اتنا تیار ہو کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جب تک وہ گھر نہ آ جاتا وہ بے چین رہتی، تھوڑا لیٹ ہو جاتا تو اسے بہت وضاحتیں دینی پڑتی، لیکن وہ زمل کی والہانہ محبت اور خدمت گزاری سے بہت خوش تھا۔ وہ اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا، اسے یقین دلاتا کہ تم بہت خوبصورت ہو، لیکن زمل کا رویہ نہ بدلتا۔ اس کی اور شہریار کی کزنز نے اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس کی تمام سہیلیاں اس سے دور ہو گئی۔ ان کے حلقہ احباب اور رشتہ داروں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ زمل پسند نہیں کرتی کہ اس کے میاں کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ ایک دن زمل اکیلی بیٹھی ٹی وی پر فلم دیکھ رہی تھی۔ کسی غیر ملکی چینل نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو فلم بند کیا تھا۔ اس میں ایک سین تھا جب زلیخا نے مصری عورتوں کو اپنے محل دعوت پر بلایا تھا اور ان کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور چھری پکڑا دی تھی، اور انہیں عین اس وقت پھل کاٹنے کا کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں آ جاتے، اور حضرت یوسف پر نظر پڑتے ہی تمام عورتوں نے چھری سے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے۔ یہ سین دیکھ کر بجلی کی طرح زمل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بھی زلیخا کی طرح ایسے ہی کرے۔ اپنی سہیلیاں اور کزنس کو جو اس سے دور ہو گئی تھیں، یہ باور کرانے کے لیے
کہ اس کا شوہر کس قدر وجیح ہے اور وہ اسے کتنی شدت سے چاہتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہفتے اس نے اپنی تمام دوستوں، کزنز اور رشتہ دار خواتین کو بہت اصرار سے اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ سب نے لازمی آنے کا وعدہ کیا۔ اس دعوت کی خوب تیاری کی گئی۔ شہریار کو دعوت کی نوعیت کا نہیں بتایا گیا، بس یہی کہا کہ صرف خواتین آ رہی ہیں اور جب میں آپ کو بلاؤں گی آپ تب آئیے گا۔ زمل نے شہریار کو ہدایات بھی دی۔ دعوت والے دن تمام خواتین آ گئیں کیونکہ وہ بہت متجسس تھیں کہ آخر دعوت کیوں دی گئی ہے۔ جب وہ سب اپنی اپنی جگہ پر براجمان ہو گئیں تو زمل نے پھلوں کے ٹوکرے میں سے ہر خاتون کو ایک ایک سیب اور ایک ایک چھری پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کاٹ کر کھائیے، کھانا ابھی تیار ہو رہا ہے۔ اور عین اسی لمحے شہریار کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ شہریار سامنے نمودار ہو چکا تھا۔ وہ زمل کے کہنے کے مطابق خوب تیار تھا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری نظر عورتوں پر ڈالی۔ تمام خواتین بڑی رغبت سے سیب کھا رہی تھیں۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔